اس گائے کو تم خرید لو 10,000 میں اور مجھے 10,000 روپے دے دو. چونکہ تمہیں تو گائے چاہیے نہیں تھی، لہٰذا میں تم سے واپس خرید لوں گا اور میں تمہیں 12,000 میں تمہیں ادائیگی کروں گا، لیکن قسطوں میں ادا کر دوں گا، یا ایک مدت کے بعد ادا کروں گا، میرے پاس پیسہ آنے کی توقع ہے. اب یہ دیکھا جائے تو بڑی واضح طور پر بیع و شراء ہوئی ہے. اس نے ایک گائے خریدی 10,000 میں، اور اس کی پرائس اللہ نے تو نہیں لکھ کے ٹیگ لگا کے بھیجی تھی کہ 10 سے زیادہ نہیں ہو سکتی یا کم نہیں ہو سکتی، وہ 10 میں انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کر لیا. دوسری ڈیل ہوئی کہ جی 12 میں جو ہے وہ میں نے تم سے خرید لی اور اس کا معاملہ جو ہے ادائیگی کا وہ میں آپ کو ایک مدت کے بعد کر دوں گا. دونوں اپنی اپنی جگہ پر پورے طور پر انڈیپینڈنٹلی فل فلیجڈ ٹریڈ ڈیلز ہیں، سیل پرچیز. لیکن اس سیل پرچیز کے اندر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس نے ایک حیلہ اختیار کیا ہے اور وہ جو مقصد تھا اسے بائی پاس کرتے ہوئے ظاہر میں تجارت کی ایک شکل بنا دی. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملے کو بھی ناجائز قرار دے دیا. بیع عینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اور بھی بیع و شراء کے بہت سے طریقے ہیں جن کو آپ نے منع کیا. مجھے اس وقت چونکہ اپنے موضوع سے زیادہ ہٹنا نہیں چاہتا تو ان کا بھی میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن خاص طور پر، اور آپ اس کے اندر دیکھیے کتنی باریک بینی ہے کہ یہ وہ تھا معاملہ جو کہ بڑی آسانی سے ربا والے بینیفٹس کی طرف جو ہے انسان کو لے جاتا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ راستہ بند ہے. یہ جو سیل ہو رہی ہے اور آپس میں مشروط سیل ہے کہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، یہ کنٹینجنٹ سیلز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا. یہ ہے معاملہ ربا کا کہ یہ ربا کی ماہیت تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں اور اس کو سامنے رکھیے. اور اب ربا کے بارے میں جو قرآن مجید کی ورڈکٹ ہے، جو میں نے آپ کو آیت سنائی، جو ربا کے حکم میں سب سے آخری نازل ہونے والی آیت، بلکہ قرآن مجید کی بھی آخری آیات میں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا خوفی کرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی ہے ربا میں سے اگر تم مومن ہو تو. دعویٰ ہو ایمان کا اور اس کے باوجود راستے تلاش کیے جائیں ربا کے. اور پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بڑی سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے. شاید معاملات میں اتنی سخت وعید کسی اور چیز پر نہیں. نہ باز آئے تو اعلان جنگ، اور آج ہم اس جنگ کی حالت میں ہیں. آپ اسے مادی اسباب و علل پر جو ہے قیاس کریں کہ اس کی یہ وجوہات ہیں یا وہ وجوہات ہیں، یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کے وجوہات کچھ بھی ہوں. آج حقیقت یہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور اس کی اگر آپ تھوڑا سا اپنی پچھلے ہسٹری کو دیکھ لیں، 1999 بڑا لینڈ مارک ایک ایئر ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ، بینک انٹرسٹ ربا ہے، اور 2001 کی ڈیڈ لائن، تمام قوانین، وہ 22-23 قوانین سب کل عدم ہو جائیں گے، اور اس وقت تک نئے قوانین بنا لیے جائیں، نئے پروسیجرز بنا لیے جائیں، نئے کانٹیکٹس بنا لیے جائیں. 2001 قریب آیا تو پتہ چلا کہ کوئی بیک ڈیٹس میں کوئی ایپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے، اس کے اوپر ریویو پیٹیشن. اب وہ بینچ بھی ختم ہو، فل بینچ کا فیصلہ، 5 ممبر. میں خود ساری اس پروسیڈنگز کا حصہ رہا ہوں، اس لیے میں تو اس کے ایک ایک جو ہے لمحے کو آنکھ میں اپنے منظر اس کا دیکھ سکتا ہوں. اس کے بعد پتہ چلا جی ریویو پیٹیشن ہے، ریویو پیٹیشن ہوئی، اور اس کے بعد جو ہماری جوڈیشری تھی اس وقت کی، وہ اس وقت پی سی او زدہ، انہوں نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا 1 سال 2002 میں. یہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہمارے اوپر وبال جو ہیں وہ پے بپے آ رہے ہیں. الم تر انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون. تم نے دیکھا نہیں کہ انہیں آزمایا جاتا ہے ہر سال 1 مرتبہ، اس سے زیادہ 2 مرتبہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، پھر بھی بات نہیں آتی. لہٰذا اس کے جو مادی اسباب و علل ہیں ان کے اوپر بحث اپنی جگہ ہے. اصل ڈائگنوسس یہی ہے کہ ہمارا یہ زوال جو ہے اس کے اصل سبب یہ. بہرحال میں اس کے اوپر زیادہ ابھی مرثیہ نہیں کہتا، آگے اگلا حصہ جو ہے میری گفتگو کا اس میں داخل ہو رہا ہوں.
دیکھیے ربا کے حوالے سے جو تباہ کاریاں ہیں اس کی میں چند باتیں اس کے ضمن میں بھی کہنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ بطور مسلمان کلمہ گو ہمارا معاملہ کیا ہے. ہمیں تو ایک بات کے بارے میں حکم ہو گیا کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز ناجائز ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے مطابق بدل دیں. لیکن تھوڑا سا نقشہ جو ہے، چونکہ اسلامی بینکنگ پر بات کرنے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں کیا ہے. اس کا یہ جو ایک ڈھکوسلا سا اس وقت پورا مالیاتی نظام دنیا کا ہے، اس کے بارے میں کوئی فیکٹس اینڈ فگر کے بغیر بالکل جنرل باتیں تھوڑی سی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. یہ جو اس وقت کا مالیاتی نظام ہے، یہ بینکنگ کا نظام ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں اس کی بنیاد ہے قرض. بینکوں کے ذریعے سے کریڈٹ کریشن ہوتی ہے، قرض کا پھیلاؤ ہوتا ہے. گویا عام آدمی کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے وہ کیسے پہنچتا ہے، اس کا میکینزم یہ بینکنگ کا نظام ہے. چھاپتی تو کوئی اسٹیٹ بینک ہوگی یا کوئی اور ایسا ادارہ ہوگا، لیکن وہ پہنچتا بینکوں کے ہاتھوں ہے. کریڈٹ کریشن کا ایک خوب تصور ہے، اور اس کا تعلق کس سے ہے کہ آپ جو ہے کیا پالیسی بناتے ہیں کہ ایک ڈپازٹ اگر کوئی کسی کے پاس آیا ہے بینک کے پاس، وہ ڈپازٹ جو ہے اگر مثال کے طور پہ 100 روپے کا ہے تو وہ آپ کی اس پالیسی کی بنیاد پر 100 روپیہ جو ہے وہ 500 600 700 روپیہ تخلیق کر سکتا ہے، اور ان میں سے ہر روپیہ جو ہے وہ مزید اسی طرح سے زر تخلیق کرتا ہے. یہ بینکوں کا ایک نظام ہے، بینکنگ ایک سسٹم ہے، کریڈٹ کریشن. یہ نظام جو ہے جو دنیا میں رائج ہے، اس کا اس وقت آپ اگر غور کریں کیا یہ نظام بہت ضروری ہے کہ جس کے بغیر انسانی تمدن، انسانی معاشرت، معاش نہیں چل سکتی. تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ نظام جو ہے اس طرح سے انٹیگریٹڈ فارم میں یہ کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے کہ اس کے بغیر تمدن نہ چل پاتا ہو. لوگوں کے لین دین، معاش، کاروبار تو چل ہی رہے تھے. جب بینک وجود میں نہیں آیا تھا، بینک آف انگلینڈ جب وجود میں نہیں آیا تھا تب بھی کاروبار ہو رہا تھا. یہ جو ہے بنیادی طور پر وہ ایک ساہوکارانہ ایک ذہنیت تھی جس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ پیسہ چونکہ آپ کے پاس ہے، لوگوں کے بہت ساری سیونگز ہیں، لوگوں کی بچتیں آپ کے پاس پڑی، اور لوگ سب کے سب بیک وقت نہیں ٹوٹ پڑتے وہ پیسہ نکالنے کے لیے، تو کیوں نہ اس پیسے کو استعمال کیا جائے اور لوگوں کو قرض دیا جائے. قرض دے کر اور سود جو ہے وہ کھایا جائے، تو بغیر کسی معاشی ایکٹیویٹی میں عملاً شریک ہوئے آپ کی جو پاس جو پیسہ ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا اب یہ پھیلاؤ قرض کا جو ہے وہ شروع ہوا، اور وہ نظام جو تھا وہ بڑھتے بڑھتے ایک پورا عالمی مالیاتی نظام جو ہے وہ بن گیا، جس کا کہ اصل کام یہ ہے کہ وہ کرنسی، پیسہ اسی کا لین دین کرے، وہی ایڈوانسز ہوں، وہی ریکوریز ہوں، اور خود کسی معاشی جد و جہد میں شریک ہوئے بغیر جو بھی معاشی ایکٹیویٹی سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کا ایک لائنز شیئر جو ہے وہ وصول کر لیا جائے. یہ نظام ہے جس میں ہم اس وقت جکڑے ہوئے ہیں، چل رہا ہے، اور اس کے بغیر آپ کو پتہ ہے آج کوئی شخص ہل نہیں سکتا اس نظام کے بغیر. ایسا اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کا تسلط کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے. اور اسی بینکنگ کے نظام میں نئی نئی انوویشن ایسی ہوئی ہیں کہ ہمارے میں سے ہر شخص کی، چاہے وہ کوئی کاروبار کرے نہ کرے، وہ لین دین جو ہے اس طرح کرے نہ کرے، اس کی ضرورت بن گئی ہے. لہٰذا اسے اس کے ساتھ وابستہ ہونا ہی پڑتا ہے. آپ کو سیلری نہیں ملتی مگر یہ کہ وہ آپ کو بینک ڈپازٹ آپ کا اکاؤنٹ میں جائے گی، تو آپ کو ڈپازٹ بھی کھلانا. جب ڈپازٹ اپنا کوئی اکاؤنٹ کھلوا لیا تو اب ظاہر ہے وہ پیسہ جو تھا آپ کا وہ بینک میں آ گیا، اور بینک جو ہے اس کو بڑے سہولت سے اپنی لینڈنگ اور بوروئنگ کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے استعمال کرتا ہے. اور اس کا یہ پھیلاؤ کس طرف جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو مانیٹری والیوم ہے، نامینل ویلیو دنیا کی معیشت کی، وہ اس کی ریئل ویلیو سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. ریئل ویلیو کیا ہے؟ گڈز اینڈ سروسز جو پروڈیوس ہو رہی ہیں، اور ان کی نامینل اینڈ مانیٹری ویلیو وہ ہے کہ جس میں اس وقت یہ تل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں کہیں چھوٹی سی گڑبڑ ہوتی ہے تو بڑی بڑی اسٹیبلش معیشتیں وہ ایسے بیٹھ جاتی ہیں، لگتا ہے کہ جیسے کہ
ان کے غبارہ تھا اس میں سے ساری ہوا نکل گئی اور وہ بالکل پھس ہو گیا. آج سے کوئی 7-8 سال پہلے جو ہے آپ کو معلوم ہے فار ایسٹ کے اندر کرائسس آیا, ملائیشیا, انڈونیشیا اور یہ ممالک جو تھے وہ بہت بری طرح سے ہوئے, اور چند لوگ تھے جنہوں نے پیسے کے لین دین میں ایکسیسو بائنگ اینڈ سیلنگ کے ذریعے سے ان کی معیشتوں کا بیڑا غرق کرا دیا. اور آج کیا ہوا ہے, آج جو امریکہ میں کرائسس آیا ہے وہ کرائسس کیسے ہو گیا؟ اتنا بڑا ملک, اتنے ریسورسز دنیا بھر پہ اس کا قابو ہے, اور اس کے باوجود وہاں کا بینک جو ہے وہ بینکرپٹ ہو رہا ہے, دیوالیہ ہو رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے, بے تحاشا افراد جو ہے بے روزگار ہو گئے, ریکوریز نہیں ہو رہی. یہ سب کا سب وہ قرض کا پھیلاؤ, غیر ضروری پھیلاؤ. ہر چیز جو ہے آپ قرض پر لے لو, ہر چیز آپ ادھار پر لے لو, ہر چیز آپ قسطوں پر لے لو. اس سے عام انسان کی فطرت ہے وہ اپنے مینز سے بڑھ کر جو ہے وہ بائنگ کرتا ہے, اپنے ذرائع سے بڑھ کر جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بینکوں کو فائدہ پہنچاتی ہے, اس لیے کہ ان کے جتنے زیادہ لونز ہوں گے. لیکن وہی بینک اس پھیلاؤ کے نتیجے میں اگر کہیں ڈسٹربنس ہو تو وہ بینک بھی جو ہے وہ قائم نہیں رہ پاتے, اس کی پھر ریسکیو کے لیے فیڈرل ریزرو جو ہے وہ مزید پیسے دے رہا ہے. اور فیڈرل ریزرو نام تو فیڈرل ہے, وفاقی بینک جیسے اسٹیٹ بینک ہے, حقیقت میں وہ پرائیویٹ بینک ہے. چند خاندان ہیں جو اس کے مالک ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, بینک بیٹھ رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ کریش کر رہی, کوئی بات نہیں, ہم آپ کو اس بینک کو اٹھانے کے لیے کچھ پیسہ اور دے دیتے ہیں, آپ اس بینک کو جو ہے یہ انجیکشن لگائیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی ظاہر ہے, ہمیں تو سود چاہیے, ہم تو پیسہ سود کے بغیر نہیں دے سکتے, لہذا وہ پیسہ آپ عام آدمی پر ٹیکس لگا کر وصول کریں اور ہمیں ادا کرتے چلے جائیں. عام آدمی جو ہے وہ ٹیکس کے بوجھ تلے چلا جا رہا ہے, دبا چلا جا رہا ہے, جبکہ اس کا اس لین دین میں کوئی دخل ہی نہیں تھا. آخر یہ جو حالات ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, اس کے باوجود یہاں پر اجناس مہنگی ہو رہی ہیں, لوگ فقر سے, بھوک سے, افلاس سے مر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے ہو رہا ہے؟ آدمی کو کبھی سوچنا بھی چاہیے کہ بھئی کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا. یہ سارا کھیل اصل میں اسی نظام کا ہے, بینکنگ سسٹم کا ہے, کہ جس کا استحکام ہی اس پر ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لیں پیسہ, اور وہ یہ ایک چین ایفیکٹ ہے. میرا جی تو کر رہا ہے کہ اس چین ایفیکٹ کو کسی خوبصورت سی مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کروں, پاکستان کی کسی جو ہے وہ ایک دو بڑے بڑے جو ہے وہ نام لے کر بتاؤں, لیکن وہی بات ہے کہ اس میں وقت آڑے آ رہا ہے, صرف اشارتاً بتا رہا ہوں کہ یہ ہے اصل سبب. اور قرض کے لین دین کی اور کوئی بنیاد نہیں سوائے سود کے. اور قرض آپ کو معلوم ہے شریعت نے اسے ایسا پابند کر دیا ہے کہ یہ کوئی معاشی یا آپ کہیں کہ کمرشل ایکٹیویٹی کی بنیاد ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کمرشل موٹیو سے کسی کو قرض دیں. صرف اور صرف کسی کو مدد کرنا, کسی کو جو ہے بیل آؤٹ کرنا, کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنا, اس کے لیے ہے قرض. اسی لیے ربا کی اسپرٹ بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جرى نفعا فهو الربا. ہر وہ قرض جس کے ساتھ کوئی منفعت وابستہ ہو جائے وہ ربا ہے. اور ایسے واقعات بھی ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں منع کیا کہ دیکھو جس شخص نے کسی دوسرے کو قرضہ دیا ہے تو جو مقروض ہے, جو قرض خواہ ہے, جس نے قرض دیا ہوا ہے, اگر یہ جس نے قرض لیا اگر وہ اس کو کبھی اپنی رائڈ سواری آفر کرے کہ آؤ میرے ساتھ میں تمہیں چھوڑ دوں, یا کوئی ہدیہ دے, تو وہ مت قبول کرو, الا یہ کہ یہ اس کے اور اس کے مابین پہلے سے ہوتا ہو, الا ان یکون جرى بینہ وبینہ قبل ذلک, یہ دوستی یاری پہلے سے چلتی ہو. بصورت دیگر اسے منع کر دیا کہ اس سے کسی قسم کا بینیفٹ نہ لیا. اس کی حساسیت کا عالم یہ تھا کہ ہمارے جو اسلاف ہیں ان میں سے بعض لوگ, امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی یہ بات میں نے پڑھی کہیں, کہ کوئی ان کا جس نے پیسہ لیا قرض وہ سامنے آتا نظر آ جاتا تھا تو وہ اپنا راستہ بدل لیتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو وہ ابلائج فیل کرے, وہ میرے زیر بار احسان ہو. کسی کو پیسہ دیا ہے اس کے دیوار کے سائے تلے جو ہے کوئی آرام نہ کر لے, سستا نہ لے, کہیں یہ فائدہ نہ اس زمرے میں نہ آ جائے,
ٹیکنیکلی سے کوئی ربا نہیں کہے گا، لیکن یہ احساس ہے کہ یہ